تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں چونکہ میرے گھر پہ آئے ہیں. اگر کوئی کبھی کوتاہی ہوئی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کی جو ہے نا تھوڑی بہت مہمانداری ہو جائے. اصل میں یہ جو مولانا صاحب کو میں نے بلایا تھا زہرانے پہ، کیونکہ ہم نے تو ادھر بہت کھانے کھائے ہیں، ہم نے کہا کہ تھوڑا ہم بھی اپنا کچھ اس کو خدمت کرے. تو ڈاکٹر علوی صاحب بھی ادھر تھے، تشریف فرما تھی. ہماری آپس میں کافی اچھی ڈسکشن رہی ہے، اور مولانا صاحب نے آپ کے سامنے کہا کہ ہم نے اس مسودے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم کسی طور پر اس مسودے کو نہیں مانتے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے آپس میں کہ جو بھی چیز ہوگی ہم اپوزیشن آپس میں مشاورت سے معاملات کو آگے بڑھائیں گے، اور تمام جتنی بھی پارلیمنٹ کے اندر ہم جو ہے نا جو بھی کریں گے ہم مشاورت سے کریں گے. اس وقت جو ملک میں سچویشن ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف بلوچستان میں جتنی بے چینی ہے، خیبر پختونخوا کے جو مرج اضلاع ہے ادھر جو بے چینی ہے، اور پورے پاکستان میں ایون کراچی اور لاہور اور خاص کر جو کچے کے ڈاکو کی ایشوز ہے، تو اس وقت اس ملک میں کوئی امن و امان کی صورتحال وہ بہت تشویشناک ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز خاص کر اپوزیشن ان کو اس پہ اکٹھا ہونا چاہیے اور اکٹھا آواز اٹھانی چاہیے. اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس معاملے میں تمام اپوزیشن پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پہ تھی اور ایک موقف رکھتی تھی. اس لیے یہ جو پیکج آیا تھا جو کہ جس طرح چھپایا جاتا تھا، یعنی آپ دیکھ لیں کہ کبھی اس طرح ہوا کہ کوئی قانون سازی ہو اور پھر اتنا بڑا ایک آئینی پیکج ہو جس کی 56 امینڈمنٹ تھی، اور وہ عوام تو چھوڑے اپنے اور اپوزیشن بھی چھوڑے اپنے پارلیمنٹیرین سے بھی چھپائے رکھا. اور پھر یہ تو پارلیمنٹ کا حق ہے کہ آپ جو بھی قانون سازی لائے اس کے اوپر اوپن ڈیبیٹ ہو، اس کے اوپر ڈسکشن ہو، اس کے اوپر مختلف آراء ہے، تاکہ اگر وہ عوام کی انٹرسٹ پہ ہو، اگر آپ چند محسوس لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے کام کریں اور اس کے لیے قانون بنائیں اور پرسن اسپیسیفک ہو اس قانون سازی کو ہم کسی بھی طور میں نہیں مانتے. کل جو ہے نا بہت بڑا وہ ہو رہا ہے لاہور میں جو کہ وکلاء کی کنونشن ہو رہا ہے، اس کی ریکمنڈیشن بھی آئیں گے، ہم اس کی ریکمنڈیشن کو بھی سامنے رکھیں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو بھی معاملات ہو اس پہ ہم مشترکہ موقع پتہ ہے. سر یہ بتائیے گا، حکومت نے بھی آپ کے ساتھ رابطہ کیا اور کہا یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، آپ بانی چیئرمین سے اس حوالے سے بات کریں، تو حکومت بھی آپ سے رابطے کریے، تو ان کے ساتھ کیا آپ بیٹھیں گے اور ان کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر ڈسکس کریں گے؟ دیکھو ہمارے پاس ابھی تک آفیشیل کوئی رابطہ نہیں آیا، اور جب آئے گا تو پھر اس پہ دیکھیں گے. اسد صاحب، جو آپ کے MNAs غائب تھے ان میں سے ایک سعد اللہ بلوچ تو آگے واپس، باقی ابھی بھی غائب ہیں، ان کا کچھ پتہ چل سکا ہے کہاں ہیں واپس؟ بالکل واپس آئے ہیں. سعادت بلوچ کی آپ نے ویڈیو دیکھی آپ لوگوں نے؟ یعنی اس ظلم کو دیکھے کہ ان کی بیوی، ان کی بیٹی، یعنی ان کے گھر کے خواتین کو اغوا کیا گیا، اور پھر جو ہے نا اس کو کہا گیا کہ آپ اس کے بدلے جنہوں ووٹ دے. کیا اس طرح قانون سازی ہوگی؟ ویسے اس پہ تو آپ لوگ بھی کھل کے بات بول رہے ہیں. مطلب یہ کیا اس ملک، یہ ملک کیسے چلے گا؟ باقی غائب جو ہے واپس آئے ہیں؟ اب جو مجھے رپورٹ ہے، ابھی عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ واپس آئے ہیں، اور انہوں نے اپنی ویڈیو بھی دی ہے، انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہمیں زبردستی جو ہے نا اغوا کیا گیا تھا. جب بھی ضرورت ہوگی ہم صرف اور صرف عمران خان کے آرڈر اور انسٹرکشن پہ دیں گے. اچھا سر، ایک تو ہے کہ آپ نے اپوزیشن کے ساتھ مل کے رول پلے کرنا ہے، دوسرا آپ حکومت کو کیا پیغام دیتے ہیں کسی بھی آئینی ترمیم کے حوالے سے؟ حکومت آپ کے ساتھ کیسے آن بورڈ آپ کو دے؟ دیکھیے، حکومت تو آپ کو پتہ ہے کہ حکومت تو حکومت ہے نہیں. پارلیمنٹ میں جو ہے نا فارم 47 کے لوگ بیٹھے ہیں، ایک ذاتی طور پر ایک پارلیمنٹ بنی ہے. اگر اس ملک کی بلا کرنی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے جو نا الیکٹرل ریفارم ہو، الیکشن کی فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، تاکہ صحیح پبلک کے نمائندے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے. اگر کوئی یہاں جو ہے نا عوام نے اس کو مسترد کیا ہو، ریجیکٹ کیا ہو، اور اس کی جگہ آپ کسی اور کو لے کے آئے اور اس کو پارلیمنٹ کا نمائندہ بنائے، تو وہ کیسے پبلک کا وہ کریں گے، خیال رکھیں گے؟ اس لیے ضروری اس بات پہ ہے کہ ایک مضبوط پارلیمنٹ ہو، اور مضبوط پارلیمنٹ میں تب ہو سکتا ہے جب صحیح نمائندگی ہو، عوام کی نمائندگی ہو. خان صاحب نے کہا تھا کہ یو کے ساتھ نہیں بھیجیں گے، اس پارٹی کے ساتھ نہیں بھیجیں گے، لیکن اسپیشل کمیٹی ہے ان کی طرف سے آپ اپنے بھیج بھی رہے ہیں. کیا خان صاحب کو اعتماد مل گیا تھا؟ نہیں، یہ تو پارلیمانی کمیٹی ہے، اور پارلیمانی کمیٹیوں میں تو ہم بیٹھے ہیں.
और पार्लियामान के अंदर जो कमेटी बनती है हम उस पर अपना इनपुट देंगे। थैंक यू जी। हैदर शराजी, जियो न्यूज से। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए 4 नामना दिए गए और अभी ये खबर आ रही है कि अपोजिशन को खतूत भिजवाए गए आपके जो पार्टी को, लेकिन उन्होंने नाम ना दिए, लिहाजा किसी हुकूमती मेंबर को चेयरमैन पीएससी मुंतखब किया जाएगा हुकूमती मेंबर को, और ये अबूरी चेयरमैन मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। तो आपने नाम क्यों ना दिए? और अभी उन्होंने तो अबूरी चेयरमैन मुकर्रर करने का फैसला, क्योंकि अहम कमेटी है और आगे मामला। देखो, मुझे कोई इल्म नहीं है, क्योंकि मैं नहीं डील करता इसको, और अगर इस तरह ये करते हैं, एक तरफा डिसीजन करते हैं, तो फिर हमारे और कमेटी में बैठने की कोई जवाब नहीं बनता। अच्छा साहब ये बता दें कि अब ये तय हो गया कि पूरी अपोजिशन जो है वो आईनी तरमीम पे जो भी मौक़िफ़ होगा एक साथ जाएगी? जी इंशाल्लाह, बिल्कुल। ओके, आज की मीटिंग में सर ये बताइएगा ना। हाँ, ये तय हुआ है कि जो भी आईनी तरमीम होगी वो हम उस पर मुश्तरका मौक़िफ़ रखेंगे। सर, ये अख्तर मेंगल साहब की तरफ से कुछ चीजें हो रही थी आईनी तरमीम पर हुकाम वगैरह, अगर वो क्लियर कर दें क्या स्टैंड का मौक़िफ़ क्या रहा है आपका? नहीं, स्टैंड तो वही जो आप स्पीकर साहब ने, अब्दुल साहब ने जिसमें बात की, हमारा स्टैंड शुरू से वाज़ेह था कि हमें ड्राफ्ट दे दी थी और एक ड्राफ्ट